ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا، وہ اسلام کا سب سے مضبوط سپاہی کیسے بن گیا؟ اس کہانی کا جواب ایسے وقت میں ہے جب مکہ کی تپتی ریت پر سچ بولنا جرم تھا اور اعتراف جرم سب سے بڑا خطرہ تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ مکہ کی گرم اور سخت زمین، جہاں انسان کی قدر اس کے حق پر نہیں بلکہ اس کے قبیلے اور طاقت سے ناپی جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بتوں کی پرستش عام تھی اور سچ بولنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں ایک شخصیت بھی تھی جو اپنی سختی، اپنے غصے اور اپنی طاقت کے لیے مشہور تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ایسا نام جسے سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ قد لمبا، چہرہ سخت اور شخصیت میں ایسا رعب کہ کوئی ان کے سامنے زیادہ بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے عمر ایک بڑا خطرہ سمجھے جاتے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کمزور لوگوں کو ریت پر گھسیٹا جاتا، انہیں دھوپ میں جلایا جاتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو ان مظالم کو دیکھ کر خوش ہوتے اور اسلام کے خلاف ہر کوشش کرتے۔ ایک دن عمر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ تلوار اٹھائی اور اپنے ارادے کے ساتھ گھر سے نکل پڑے۔ لیکن اللہ کا نظام کچھ اور تھا۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے بتایا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی عمر کا غصہ اور بھڑک گیا اور وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ایسی آواز جو دل کو ہلا دینے والی تھی۔ عمر نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور پھر غصے میں اندر گھس گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی بہن اور ان کے شوہر کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ غصے میں عمر نے ان پر حملہ کیا، لیکن ان کی بہن نے ہمت نہیں ہاری۔ خون بہہ رہا تھا، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایمان کی مضبوطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اسلام نہیں چھوڑیں گی۔ یہ الفاظ عمر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر گئے۔ ان کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں وہ کلام دکھائے جائے جو وہ پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا کہ پہلے وہ پاک ہو کر آئے، کیونکہ قرآن کو صرف پاک حالت میں چھوا جا سکتا ہے۔ عمر نے اپنے آپ کو صاف کیا اور پھر وہ آیات پڑھنی شروع کی جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی تو ان کا دل ہل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جو دل اتنا سخت تھا وہ نرم ہونے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل رہی تھی۔ عمر نے کہا کہ اب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا دل اب سچ کو قبول کر چکا تھا۔ وہ سیدھا دارالارقم پہنچ گئے، جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سب لوگ ڈر گئے۔ عمر کا نام ہی کافی تھا خوف پیدا کرنے کے لیے، لیکن جب عمر نے اندر آ کر کلمہ پڑھا تو ہر چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ عمر نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی گھر میں تکبیر کی صدا گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک انسان کا اسلام قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ پوری امت کے لیے ایک نیا دور شروع ہونے کا اعلان تھا۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اب انہیں ہمت مل گئی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کھل کر پھیلنے لگا۔ اب مسلمان خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز ادا کرتے اور عمر ان کے آگے آگے ہوتے۔ جو کل تک اسلام کے دشمن تھے، آج اسی اسلام کے سب سے مضبوط سپاہی بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور عمر ایک ایسے خلیفہ بنے جن کا انصاف دنیا میں مثال بن گیا۔ رات کو وہ بھیس بدل کر لوگوں کے حالات پوچھتے، وہ غریبوں کی مدد کرتے اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ان کی ذمہ داری اور انصاف کا ثبوت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، اگر اللہ ہدایت دے دے تو وہ سب سے بہترین انسان بن سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ ہدایت، صبر اور سچ کی طاقت کی کہانی ہے۔